بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جو ہے نا مینگو کیک بنا ہے، بڑا آسان ہے بنانا، تو کھانے میں بڑا مزے کا ہے، سب کو بڑا پسند آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرائی ضرور کیجیے گا جو بھی بنائے۔ تو آج آپ کو میں اپنے بچپن کا جو ہے نا سناتی ہوں کہ جب ہم چھوٹی تھی، ہمیں گاؤں میں رہتے تھے، یہ پاکستان میں پنجاب میں ضلع گجرات میں گاؤں ہے ہمارا۔ تو وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو ہینڈ پمپ ہوتے تھے ایسے پانی نکالنے کے لیے، اور جو آج کل کی سہولتیں ہیں وہ نہیں تھیں، لیکن میرے خیال سے شاید ہم چھوٹے تھے تو اس وجہ سے ہمیں بے سکونی نہیں تھی، بڑے سکون میں تھے، لالٹینیں جلانی، اور جھولا ڈلا رہتا تھا جس کو پینگ بولتے ہیں، رسے کے ساتھ درخت پہ، تو میں تو بیٹھی رہتی تھی اس پہ، جھولتی رہتی تھی، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کسی بھی طریقے کی۔ تو گھر کے اندر جو ہے ہمارے بھینس ہوتی تھی، گھر کے اندر تو نہیں لیکن دودھ بھی اپنا۔ میری امی جی کہتی ہیں کہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی دودھ بیچے، مطلب اگر کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو کسی کے گھر سے، اگر ختم ہو گیا ہے تو دوسرے کے گھر سے جا کے لے آؤ، کوئی بیچتا نہیں تھا اس ٹائم پہ، لوگ انہیں ایک دوسرے کی ایسے ہی ضرورت پوری کرتے تھے۔ گھر کا مکھن، گھر کا گھی، ڈالڈا گھی جو یہ بازار سے آتا تھا، تو وہ امی میری ایک دن کہتی ہیں کسی کے ہاتھ میں کسی نے ڈبہ دیکھ لیا تو انہوں نے بڑا برا منایا کہ بھئی تم جو ہے وہ یہ باہر کا گھی کھا رہے ہو۔ تو اب تو عام بات ہو گئی ہے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے جب میں، تو ہم لوگ پھل آتا تھا نا تو وہ لے کے انہوں نے گلی میں آ کے تو ڈھیر لگا لینے، تو پیسے نہیں ہیں، کیش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دانے نکالنے، تو وہ ڈال کے، وہ ایک ناپ ہوتا تھا، ٹوپا اینڈ پڑوپی، ہر کسی کو نہیں اس کے بارے میں پتا ہوگا، لیکن وہ ہم بھر کے لے جانا، تو اس کے حساب سے پھر چیزیں مل جاتی تھیں۔ تو میں اپنی بہن کو یاد کرا رہی تھی تو کہتی باجی یہ تو ہم اب تھوڑا عرصہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، گاؤں میں ابھی بھی ایسے ہو جاتا ہے، وہ لوگ چیزیں لے کے آتے ہیں اور اس کے بدلے میں گندم اور چاول وغیرہ لے جاتے ہیں۔ تو اب تو کیش، پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے چکر اتنے پڑ گئے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے، احسان ہے اللہ کا، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہر ایک چیز خرید کے کھانی پڑتی ہے، یہاں تو کوئی چیز فری میں نہیں ملتی۔ تو نہیں تو گاؤں میں، پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ فری آ ہی جاتا تھا، کبھی گاؤں سے آم آ گئے، کبھی جو ہے وہ دالیں آ جاتی تھیں۔ تو اب تو ایسا کوئی تصور نہیں۔ چاول ابھی بھی سارے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمارے جو ہے سیالکوٹ میں ان کے اپنے چاول ہوتے ہیں، تو وہ جن کے جو شہروں میں رہتے ہیں تو ان کو تحفے کے طور پہ دیتے ہیں بوریاں بھر بھر کے، تو بڑا اچھا سلسلہ چلتا ہے۔ تو الحمدللہ ہر وقت گزر ہی جاتا ہے ہر کسی کا، اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ تو میں آج سن رہی تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک لیکچر، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ کیسے قائم رکھیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ نماز کو قائم رکھو، اے میرے بچوں اور سب سننے والوں، اپنی نماز کو قائم رکھو، یعنی اپنا رابطہ، اپنا لنک اللہ کے ساتھ مسلسل رکھو، کنٹینیو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھو۔ اللہ پر صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایک کنٹینیو مسلسل تعلق قائم رکھنا ضروری ہے، اور اس تعلق کو قائم رکھنے کا ذریعہ نماز ہے، دعا ہے۔ اسی سے ہمارے رب کے تعلق میں گرم جوشی رہے گی، محبت رہے گی، جو در حقیقت حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے نا۔ بہترین بات کہ اللہ سے تعلق کو قائم کرنا، پھر اس کو مسلسل قائم رکھنا، اس کو ہر وقت اس کے ساتھ رابطہ رکھنا، اس کا ذریعہ نماز ہے اور دعا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ قریب ترین ہیں ہم اللہ کے، ہم
جو چاہے اللہ پاک کو جو ہے فریاد کر سکتے ہیں ہر طریقے سے، تو اللہ ہماری سنتا بھی ہے الحمدللہ۔ اور نیکی کا حکم دو اور نیک مشورہ دو اور برائی سے روکو۔ آج کل لوگ مشورے دینے کے لیے فری مشورے بہت ہیں، لیکن نیک مشورہ دو جو کسی کے کام آئے۔ کسی کا گھر بسانے کے لیے مشورہ دو، اجاڑنے کے لیے مشورہ نہ دو۔ صبر کرنے کے لیے کہو، درگزر کرنے کے لیے کہو، بس چھوڑ چھاڑ دینے کے لیے نہ بولو کہ فٹ بس چھوڑ دو جی، اب یہ تمہارے لیے ہے نہیں، تم کہیں اور چلے جاؤ۔ یہ آج کل لوگ ایک دوسرے کو مشورہ دے دے کے تو بہت گھر برباد ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صبر دے اور صبر سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑی دعا گو ہوں اس چیز کے لیے کہ اللہ کبھی کسی کا گھر نہ اجڑے، بچے نہ بچھڑیں، ماں باپ جو ہیں بچوں کو ترسے نہ، کبھی باپ ترس رہا ہوتا ہے، کبھی ماں پریشان ہو رہی ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے اور اس کے طفیل صدقے جس کسی کی پریشانی اللہ دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔ اے رب تو ہی دعا سننے والا ہے، سب کی دعائیں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین آمین۔